السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: آمنت بالله ورسوله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بے پناہ خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ بالکل سادہ اور سلیس زبان میں بہت پرانی نعت شریف کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہم لوگ بچپن میں اس نعت کو سنا کرتے تھے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، اور جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ اللہ نے اپنے صحابہ کو ایسا نکھار دیا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو ایسا نکھار دیا تھا، سوار دیا تھا کہ انسان ہونے کے باوجود ان کے لیے فرشتوں کے سلام آیا کرتے تھے۔ اسی کو کہا کہ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، اور پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے۔ وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی، وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی، کہ خورشید درخشاں جس طرح بالائے بام آئے، کہ خورشید درخشاں جس طرح بالائے بام آئے، اور خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا۔ شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں
جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اور شاعر کا تخلص ہے امین، مقطع میں استعمال کرتے ہیں بروز حشر امین، جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر امین جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ تھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ میں نے ایک مشہور آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے، بلکہ گفتگو کی ابتدا کے لیے۔ میں بیچ بیچ میں اور بھی آیتیں پڑھ کر رسول اللہ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کے مقام و مرتبے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ابتداً جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان بنایا ہے، اکثر و بیشتر اس کے ایک حصے کو آپ نے سنا بھی ہوگا اور اس پر آپ نے گفتگو بھی سنی ہوگی۔ ایک حصہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ، لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے پھر کنڈیشن لگا دی، لمن کان یرجو اللہ، وہی لوگ اللہ کے رسول کی زندگی کو نمونہ بنانے کی سعادت حاصل کریں گے جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں۔ جن کو اس بات کا یقین نہیں ہے وہ کائے کو نمونہ بنائیں گے؟ وہ تو پھر جس طرح چاہیں زندگی گزارتے رہیں، جیسے ان کا نفس کہے گا ویسی وہ زندگی گزارے گا۔ اور جنہیں اس بات کا یقین ہو کہ مجھے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر وہ چاہیں گے کہ اللہ سے ملیں، تو پھر اس شان سے ملیں کہ ہماری پوری زندگی نبی کے اسوے کے مطابق اور نمونے کے مطابق گزری ہو، اور اس حال میں پھر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو اللہ نے کہا لمن کان یرجو اللہ، پہلی چیز جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا والیوم الآخر، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ کے حضور اپنی زندگی کے کیے ہوئے ہر عمل کا حساب دینا ہے، جو آخرت کا دن ہے، جس کو سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور حساب و کتاب کے دن کا مالک، وہی ہے یوم آخرت، آخرت کا دن۔ تو دو چیزیں ہوئی، کن لوگوں کے لیے نبی کی زندگی میں بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے؟ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہو، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور پھر تیسری چیز وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو وہ اپنی زندگی میں نبی کو نمونہ بنائے گا، وہ اپنی زندگی میں نبی کو اسوہ بنائے گا۔ اگر یہ تین صفات نہیں پائی جا رہی ہیں تو یقین ہونے کے باوجود کہ نبی کی زندگی ہی میں آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، دنیا کی بھی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ نبی کی زندگی کو اگر انسان اپنا لے تو آخرت کی کامیابی تو بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کو یقین ہے کہ نہیں اس بات پر؟ یقین ہونے کے باوجود وہ نبی کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنا رہا، اپنی زندگی میں نبی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہا۔ کیوں؟ ذرا غور کیجئے اور جھانک کر دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تین صفات نہیں ہیں، تینوں نہیں ہیں، یا تین میں سے دو نہیں ہے یا ایک نہیں ہے۔ جو تین صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں
وہی لوگ فائدہ حاصل کریں گے نبی کی زندگی سے جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر یہ تین صفات ہمارے اندر نہیں پائی جائیں گی، نہیں پیدا ہوں گی، تو یقین کے باوجود کہ نبی کی زندگی میں ہمارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، ہم نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں بنا سکتے۔ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ شیطان کے فریب میں، اس کے دامے فریب میں ہم مبتلا ہو جائیں اور نبی کی زندگی پیچھے چھوٹ جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز کرنے کی کیا ہے کہ یہ تین خصلتیں اپنے اندر پیدا کریں: اللہ سے ملنے کا یقین، آخرت کے دن پر ایمان، اور کثرت سے اللہ کا ذکر۔ یہ تین خصلتیں پیدا ہوں گی تو آٹومیٹک یہ جذبہ آ جائے گا کہ ہمیں اب اپنی زندگی کے لیے نبی کی زندگی کو اسوہ بنانا، نمونہ بنانا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز پھر اس آیت کی روشنی میں یہ سمجھیے کہ دیکھیے نبی نے 63 سالہ زندگی گزاری، اور اس 63 سالہ زندگی کو ہم مختلف خانوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ جیسے ایک تو عام انسانوں کی زندگی کو بانٹا جاتا ہے، بچپن کی زندگی، پھر لڑکپن کی زندگی، پھر جوانی کی زندگی، پھر اخیر عمر کی زندگی۔ عام انسانوں کی زندگی کو ہم اس طرح بانٹتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت نے جو کہا کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، تو کون سی زندگی میں؟ بچپن والی میں، لڑکپن والی میں، جوانی والی میں، یا اخیر عمر والی میں؟ ایک چیز۔ پھر مزید اس میں یہ سوچئے، اور ہم مختلف طبقات میں بانٹ سکتے ہیں۔ یہ تو عام انسانوں والی تقسیم ہوئی۔ ہم خاص نبی کی زندگی میں اگر تقسیم کریں تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ ایک تقسیم مکی زندگی یا مدنی زندگی۔ حضور کی دو زندگیاں ہیں نا بہت نمایاں۔ ایک تو جو آپ نے 53 سال مکے میں گزارے، وہ آپ کی مکی زندگی، اور پھر اخیر کے 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے۔ دونوں زندگیوں میں بہت فرق تھا، دونوں زندگیوں کے رویوں میں بھی بہت فرق تھا۔ ہمارے لیے کون سی زندگی نمونہ ہے، مکی یا مدنی؟ پھر ایک تقسیم یوں کر سکتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی۔ یعنی مکی زندگی میں بھی دو تقسیم، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی جو 40 سالہ ہے، اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی جو 13 سالہ ہے مکے کے اندر۔ پھر مدنی زندگی کو بھی دو خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، فتح مکہ سے پہلے کی زندگی، فتح مکہ کے بعد کی زندگی۔ یہ سب تقسیم ہے نبی کی زندگی۔ ہمارے لیے کون سی زندگی اسوہ ہے، کون سی زندگی نمونہ ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ رسول اللہ نے مطلق فرمایا، اور مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، مطلق کہا کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو اس مطلق فرمان کے نتیجے میں ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ نبی کی پیدائش سے لے کر وصال تک آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے، ایک ایک لمحہ۔ ہاں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس موڑ پہ اس کے مطابق نبی کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔ اب ایک بچہ ہے، وہ نبی کی 50 سال کے بعد کی زندگی کو نمونہ بنانے چلے تو دھوکہ کھا جائے گا۔ وہ بچہ کیا بنائے گا زندگی کو نمونہ؟ ہم اپنی حالت کا اندازہ لگائیں، ہم کس موڑ پہ ہیں، ہمارے گرد و پیش کے حالات کیسے ہیں، ہمارے آس پاس کی سچویشن کیسی ہے۔ پھر نبی کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، پوری 63 سالہ زندگی میں اس طرح کے حالات یا اس سے ملتے جلتے حالات نبی کی زندگی میں کب آئے؟ یہ پتہ کیسے لگے گا؟ پہلے ہم سیرت کو جانیں، سیرت کو پڑھیں، نبی کی زندگی کو سمجھیں، تبھی تو ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے، کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے۔ ہمیں تو دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے، میں معافی کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں، ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ جتنی پڑھی ہے اتنی بھی ہم نے نبی کی زندگی نہیں پڑھی، اتنی بھی ہم نے نبی کی زندگی نہیں پڑھی۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جتنا بتا دیں گے اتنا بھی ہم اپنے نبی کے بارے میں نہیں بتا پا رہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں، تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ نبی کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جب تک اس حکمت کو آپ نہیں سمجھیں گے دھوکہ کھا جائیں گے۔ چنانچہ ہندوستانی مسلمان دھوکہ کھا ہی رہا ہے۔
تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ نبی کی زندگی میں تو کئی روپ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. ایک روپ وہ بھی ہے کہ ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، مگر نبی کہہ رہے ہیں صبر کرو. ایک رنگ وہ بھی ہے نا، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمار کے والد کی والدہ، پھر ان کے والد حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا اور نظروں کے سامنے شہید کیا گیا. دردناک شہادت ہوئی. تڑپ رہے ہیں حضرت عمار، بھٹی کی طرح آپ کا دل سلگ رہا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. اللہ کے نبی گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارا وعدہ جنت ہے. اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر لیا. ایک زندگی یہ بھی ہے اور ایک زندگی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو نبی کہتے ہیں کہ نکلو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور پھر دو دو ہاتھ ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے کون سی زندگی نمونہ؟ ہم کیا کریں؟ ہم صبر کریں کہ دو دو ہاتھ کریں؟ ہم کسی نتیجے پر پہنچ ہی نہیں پائے. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں سیرت. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد اور گرد و پیش کے جو حالات ہیں، نبی کی زندگی میں اس طرح کے حالات یا اس سے ملتے جلتے حالات کب آئے؟ غور کریں. ایک جھلک دکھا کے آگے بڑھ جاؤں گا. اس وقت جو ہم ہندوستانی مسلمانوں کی حالت ہے، نبی کی مکی زندگی کی حالت سے ہماری حالت ملتی جلتی ہے. ہماری حالت نبی کی مکی زندگی کی حالت سے ملتی جلتی ہے. تو نبی نے مکے میں جو عادات و اطوار اپنائے، جو طریقے اپنائے، جو زندگی اپنائی، جو حکمتیں اپنائی، وہی ہمارے لیے آج کے حالات میں نمونہ ہے. اگر ہم دوسرے حالات کو اپنے سامنے رکھ کر کے اور نمونہ بنا لیں تو دھوکہ کھا جائے گا. ہے یا نہیں؟ دھوکہ کھائیں گے کہ نہیں؟ خیر، تو پہلی چیز تو ہمیں اس آیت کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ نبی کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اچھا، ایک بات اور سمجھیے، ہر لمحہ نمونہ ہے. تو آج مثال کے طور پہ میرے سینے میں یا آپ کے سینے میں جذبہ پیدا ہو کہ مجھے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، آج ہی پوری 63 سال کی زندگی کو نمونہ بنا لیں گے؟ بتائیں. آج جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے نمونہ بنانا ہے، اپنی نبی کی زندگی کو اسوہ بنانا ہے، تو کیا آج ہی اٹھیں گے اور 63 سال کی زندگی کو نمونہ بنا کے فارغ ہو جائیں گے؟ ایسا تو ہے، یہ ممکن ہی نہیں. آج جذبہ پیدا ہوا تو کہاں پہ ہوا؟ کیا کرتے وقت ہوا؟ بولتے وقت یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ نبی کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے، تو بولنے میں ہم نبی کی زندگی دیکھیں کہ نبی کیسے بولا کرتے تھے، اس کو نمونہ بنا لیں. ہو گیا. آپ مسجد کو جا رہے ہیں، مسجد کو جاتے ہوئے آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بنانا ہے. رسول اللہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا قدم پہلے رکھ رہے ہیں وہ آپ کر لیجیے. نماز کس انداز میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کر لیجیے. کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں وہ آپ کر لیجیے. ہو گیا. جن حالات میں ہم ہیں ان حالات میں نبی کی زندگی کو اسوہ بنائے. بات ختم. ایک ساتھ تو پوری 63 سال کی زندگی کو نمونہ نہیں بنا، لیکن ہے پوری 63 سالہ زندگی ہمارے لیے نمونہ. اس میں ہم تفریق نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ زندگی نمونہ نہیں ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اعلان نبوت کے بعد والی زندگی کو نمونہ بنانا ہے. اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کیا کریں گے نمونہ بنا کر؟ نہیں. اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی رسول اللہ کی ہمارے لیے اسوہ اور ہمارے لیے نمونہ. مثال کے طور پہ ایک جھلک آپ کو دکھا دیا. کوئی آپ میں سے کوئی تاجر ہے، بزنس مین ہے، تو نبی کی زندگی اس کے لیے اسوہ ہے کہ نہیں؟ رول ماڈل ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کی زندگی نمونہ ہے، تو رسول اللہ نے اعلان نبوت کے بعد تو تجارت کیا ہی نہیں. آپ نے جو تجارت کی ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے کی. پوری تاریخ اسلامی پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے، کھنگال ڈالیے آپ، اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ نے کوئی تجارت نہیں.
جو کہ اعلان نبوت سے قبل. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں رسول کی اعلان نبوت کے بعد والی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، تو پھر بحیثیت تاجر وہ اپنے نبی کی زندگی کو کیسے نمونہ بنائے گا؟ اس سے بھی سمجھ میں آ گیا نا جو ہمارا دعویٰ تھا کہ آپ کی پوری زندگی ہول لائف جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. یہی وجہ ہے، اب اس کو اس چیز سے بھی آپ سمجھیے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص اہتمام کے ساتھ، جو میں جملہ بول رہا ہوں اس کو غور کیجیے، اللہ رب العزت نے خاص اہتمام کے ساتھ اپنے نبی کی پوری 63 سالہ زندگی کو محفوظ کروا دیا. پوری انسانی تاریخ کے اندر سوائے رسول اللہ کے کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جن کی زندگی اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. بتا دیجئے کوئی ہو. آج کے زمانے میں محفوظ نہیں ہے جبکہ چپے چپے پہ کیمرہ لگا ہوا ہے. آج کے زمانے میں کب کی زندگی محفوظ ہوتی ہے؟ جب پتا چلتا ہے کہ یہ بڑے آدمی ہو، جب پتا چلتا ہے لوگوں کو یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ بڑے آدمی ہیں، تو اب ان کی ایکٹیویٹیز لکھی جانے لگتی ہے، اب ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جانے لگتی ہے. حضرت آج تاریخ میں کہاں گئے تھے، کل کہاں گئے تھے، کل کیا کیا، پرسوں کیا کیا. لیکن بچپن میں جب وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں برساڑا کی گلیوں میں تو ان کی زندگی لکھی جا رہی ہے. کون لکھتا ہے؟ تو جب پتا چلا کہ نہیں یہ تو بزرگ آدمی ہے، یہ تو اللہ والے ہیں، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، تب نہ لکھا جا رہا ہے، تب نہ محفوظ کیا جا رہا ہے. لیکن حیرت کی انتہا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی زندگی پیدائش کے بعد ہی نہیں، پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی محفوظ ہیں. آپ ابھی ولادت آپ کی نہیں ہو رہی ہے کہ حضرت آمنہ کیا دیکھ رہی ہے، کیا فرما رہی ہے، کیا ان کے ساتھ حوادث پیش آ رہے ہیں، وہ سب تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے. یہ کس نے کروایا؟ اہل مکہ تو 40 سال کے بعد جان رہے ہیں کہ یہ نبی ہے. 40 سال پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا. جیسے اور لوگ ہیں مکے میں ویسے وہ بھی تھے. محمد ابن عبداللہ بھی تھے. ہاں آپ کا گھرانہ معزز تھا، آپ کا خاندان اعلیٰ و اشرف تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن آپ کے خاندان میں اور بھی تو لوگ تھے نا، ان کی زندگی کیوں نہیں محفوظ تھی؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں خاندان ہی ایسا تھا کہ زندگی محفوظ کر لی گئی، تو آپ کے خاندان میں اکیلے تو نہیں تھے آپ، ان کی زندگیاں کیوں نہیں محفوظ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اہتمام پیدائش سے پہلے سے اور پوری 63 سالہ حیات طیبہ کے لمحے لمحے محفوظ ہے تاریخ کے دامن. پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ پھر جو رواج ہے دودھ پلانے کا، پورے مکے کے اور کسی بچے کی بات بتائیے تو تاریخ کے دامن سے نکال کر. اور بھی ایک بچہ تھا مکے میں جن کے دودھ پلانے کا ایسا واقعہ ہوا. یہ صرف رسول اللہ کی زندگی کیسے محفوظ ہے کہ حلیمہ آئی تو پھر یہ ہوا، یہ سب سن رکھا ہے آپ لوگوں نے، اس کو دہرانا نہیں ہے، بس اشارہ کر کے. اونٹنی ایسی تھی، پھر یہ سوچ کر کے کہ یتیم بچہ ہے اوروں نے چھوڑ دیا. حلیمہ نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ لے ہی لیتے ہیں، پھر لے لیا. تو پھر کیا ہوا؟ اونٹنی جو دبلی پتلی تھی، لاغر تھی، اس میں برق کی سی رفتار پیدا ہو گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. پھر حلیمہ کے گھر میں رسول اللہ جو 4 سال کی زندگی گزار رہے ہیں ان میں کیا واقعات ہو رہے ہیں، وہ سب تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے. کون جانتا تھا اس وقت کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے؟ کون جان رہا تھا اس وقت کہ یہ سلطان الانبیاء والمرسلین ہے؟ دنیا نہیں جان رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت اہتمام فرما رہا تھا اپنے نبی کی زندگی کے لمحات کو محفوظ فرمایا. اور پھر کیسے محفوظ فرمایا اللہ نے، یعنی آپ حیرت ہوگی. ایک تو وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہے، چلیے صحابہ نے اس کو محفوظ کیا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی دین لے کر آئے تھے، اگر وہ محفوظ نہیں ہوتا تو پھر لوگ دین پہ عمل پیرا کیسے ہوتے؟ تو چلیے جن چیزوں کا تعلق دین سے ہے اگر وہ محفوظ ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کا تعلق دین سے دور دور کا بھی نہیں ہے، آپ کے صحابہ نے آپ کی اس چیز کو بھی محفوظ کیا. جیسے مثال کے طور پر صحابہ نے یہ بھی محفوظ کیا کہ رسول اللہ کی ریش مبارک میں، مبارک داڑھیوں میں کتنے بال سفید تھے، وہ بھی صحابہ نے گن کے محفوظ کر لیا. اس کا تعلق کوئی دین سے ہے؟
بتائیے، میں یا آپ اگر اس چیز کو نہ جانیں کہ رسول اللہ کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے اور کتنے بال سیاہ تھے، اگر ہم نہیں جانیں گے تو کیا ہم دین میں کچھ نقص والے ہو جائیں گے، کمی والے ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کا تعلق دین سے نہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے کتنا اہتمام فرمایا۔ میں آپ سب ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، لکھنے والا اگر لکھ بھی دے گا یا اس واقعے کو بیان بھی کر دے گا تو کہہ دے گا کہ ہاں فلاں بات ہوئی تو حضرت حافظ نواز صاحب قبلہ مسکرانے لگے۔ لیکن صحابہ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ رسول اللہ مسکرانے لگے، مسکرائے تو کتنا مسکرائے، دانت دکھے کہ نہیں دکھے، دانت دکھے تو کتنے دانت دکھے، یہ بھی تاریخ کے دامن میں ہے۔ حضور چل رہے ہیں، حضور کا چلنا یہ دین سے متعلق نہیں ہے، دین سے متعلق نہیں ہے۔ بھئی حضور بشر ہیں، اپنی ضرورت کے لیے تو چلیں گے نا زمین پر، لیکن صحابہ نے اس منظر کو دیکھا اور کیچ کیا اور اسے تاریخ کے دامن میں محفوظ کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب چلتے تھے تو آپ کے کاندھے ہلکے زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوتے، آپ جب چلتے تھے تو آپ کے قدموں کی اسٹیپس جو ہے نا بہت زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے، دور دور نہیں رکھتے تھے بلکہ نزدیک نزدیک رکھتے تھے، نزدیک نزدیک قدم پڑتے، مگر آپ کی چال میں اتنی تیزی ہوتی کہ صحابہ بعض کہتے ہیں کہ ہمیں دوڑنا پڑ جاتا۔ یہ بھی محفوظ کر لیا صحابہ۔ رسول اللہ دیکھتے کیسے تھے یہ بھی محفوظ کیا۔ حضور کی آنکھوں پہ حیا کا پردہ اس قدر تھا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کبھی رسول اللہ نے کسی کے چہرے پہ بھرپور نگاہ نہیں ڈالی، یوں بھرپور نگاہ نہیں ڈالی، حیا کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ کسی باکرہ لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے، کنواری لڑکی سمجھ لیجیے، کسی کنواری لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ کے اندر حیا ہے۔ یہ بھی محفوظ کیا صاحب۔ ایک ایک چیزیں جو مجھے یاد آ رہی ہیں میں صرف بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضور کو کوئی آواز دے دیتا، یا رسول اللہ مجھے آپ کو کوئی آواز دے گا، ہم ادھر چل رہے ہیں، کوئی آواز دے گا، یوں گھوم کے دیکھ لیں گے، ہے نا، یوں گھوم کے دیکھ لیں گے، ادھر سے آواز دے گا۔ لیکن رسول اللہ ایسا نہیں کرتے، رسول اللہ ایسا نہیں کرتے۔ یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ دین سے متعلق تو نہیں ہیں یہ چیزیں، لیکن دین کی تبلیغ میں معاون اور مددگار ضرور ہے۔ یہ چیز سمجھیے آپ، دین کی تبلیغ میں یہ چیزیں بہت مؤثر ہیں۔ جو کوئی آواز دیتا رسول اللہ کو دائیں سے بائیں سے، تو حضور صرف گردن نہیں گھماتے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکمل گھوم جاتے، اپنے وجود کو اس کی طرف کر دیتے، اپنا سینہ اقدس بھی ادھر اور چہرہ مبارک بھی، یعنی اسے لگے کہ رسول اللہ مجھے کتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ مکمل طور سے میری طرف متوجہ ہو۔ بظاہر دیکھیے تو یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن ذرا گہرائی میں اتریے تو ایک وہ انسان جو یہ جانتا ہو کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، اور جب یہ رویہ دیکھے کہ میں معمولی آدمی اور میرے بلانے پہ اتنی اہمیت مجھے دی گئی کہ مکمل طور سے گھوم گئے، تو وہ تو جان و دل سے قربان ہو جائے۔ یہ معاون ہے دین کی تبلیغ کی، مددگار ہے یہ دین کی تبلیغ کی۔ آج ہم لوگ یہ نہیں کریں گے، ہمارا رویہ بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ موبائل میں یوں لگے ہیں، اور سامنے والا دین سیکھنے بھی آیا ہے، دنیا کی بات نہیں، دین سیکھنے آیا ہے، ہم لگے ہوئے حضرت ایک مسئلہ تھا، ہاں بولو، یعنی نگاہ بھی نہیں ہٹی، نگاہ موبائل ہی پہ ہے، وہ کہہ رہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا، ہاں بولو جی سننا ہوں، یہ ہمارا رویہ، وہ متاثر ہوگا۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے توجہ فرمائی، بولتے ہیں نا، شعراء بولتے ہیں اکثر توجہ فرمائی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ نیچے رہے بولیے کہ ہاں توجہ ہے ادھر، چہرہ موبائل میں رہے اور بول دیجئے کہ جی جی پڑھتے رہیے آپ، توجہ آپ ہی کی طرف، جیسے اکثر و بیشتر مذہبی اسٹیج پہ ہوتا ہے۔
مذہبی اسٹیجوں پہ اکثر و بیشتر ہوگا کہ ہم لوگ پیچھے بیٹھ کر کے اپنے اپنے کام میں لگے رہیں گے اور بیچارہ پڑھنے والا بولے گا حضور توجہ، اجی آپ ہی کی طرف. وہ توجہ کہاں رہتی ہے؟ وہ پڑھنے والے کو ہی معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی توجہ وجہ نہیں ہے، اس کو ہی پتا ہے. توجہ سے تے ہٹائیے تو بنا وجہ، اور وجہ کے معنی ہوتے ہیں چہرہ. توجہ کا مطلب ہے کہ ذرا اپنا جو یہ آپ کا شریف ہے اس کو بھی ادھر کیجیے. یہ رسول اللہ کی یہ زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہم لوگ بحیثیت گارجین، بحیثیت باپ، بحیثیت ماں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھتے ہیں. بچے ہمارے آواز دے رہے ہوتے ہیں، ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں. رسول اللہ بچوں بھی کے ساتھ بھی آپ کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی بچے نے بھی مخاطب کیا تو رسول اللہ اس کو اتنی ہی اہمیت دیتے اور مکمل طور سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور صرف چہرے سے نہیں، پورے وجود سے گھوم جاتے. تو خیر یہ چیز بھی سمجھیں آپ کہ پوری زندگی نمونہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ کے ذریعے رسول کی پوری زندگی اور پوری زندگی میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی محفوظ فرما دیا. بلکہ ایک صحابی سے یہودی نے کہا جی تمہارے نبی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں تم لوگوں کو سکھاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں. تو انہیں تکلیف دی. انہوں نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کے لہجے میں یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ فلاں دشمن اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، جاؤ اس سے کہو کہ ہمارے نبی تو ہمیں استنجا کا بھی سلیقہ سکھاتے ہیں. ہمارے نبی تو ہمیں استنجا کا بھی سلیقہ سکھاتے ہیں. اگر ہم اپنی زبان میں ابھی اتر جائیں 1400 سال کے بعد اور ہمارے سامنے ایسی سچویشن پیدا ہو تو ہم اس کو کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو بڑے لوگ تھے تو اس طرح سے جواب دیے کہ استنجا کا بھی سلیقہ سکھاتے ہیں. ہم تو جواب دیں گے کہ ابے گدھے تمہیں تو ہگنے مونکنے بھی نہیں آتا. اور ہمارے پیغمبر نے تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتی کہ نہیں سکھاتی. اور آج میڈیکل سائنس اس کو پروف کر رہی ہے. یعنی پیغمبر نے یہ بھی بتایا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو باتھ روم میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو، کتنا زور کس پیر پر دو، یہ بھی بتایا. کپڑا اٹھاؤ تو کب اٹھاؤ، یہ بھی بتایا. یہ بھی بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا کہ جب زمین سے قریب ہونے لگو تو کپڑے اٹھاؤ. یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی گئی. مطلب امتیاز کیسا، سب لوگ بھیگ رہے تو ہم بھی بھیگ رہے. تو اس سے بھی یہ چیز سمجھ میں آئی نا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اسوہ ہے، نمونہ ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے خاص اہتمام کے ساتھ اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ فرمایا. ایک چیز اور سمجھیے آپ کی زندگی میں ٹرانسپیرنسی، شفافیت کس قدر تھی اس کو یوں سمجھیں آپ. ہم میں کا کوئی شخص کبھی یہ چاہے گا کہ ہمارے گھر کے اندر کی جو زندگی ہے بیوی اس کو باہر بتائے؟ کوئی چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے. بڑے سے بڑے پیروں صاحب نہیں چاہیں گے کہ جتنا یہ روحانیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں وہ سب تار تار ہو اگر بتا دیتا ہے. نہیں، کوئی نہیں چاہتا. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہماری جلوت اور ہماری خلوت دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. ہم لوگوں کے سامنے کچھ ہیں اور تنہائی میں کچھ ہیں، ہے نا. اس کائنات انسانی کے اندر ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ، جو اپنی بیویوں سے کہتے ہیں، اپنی ازواج مطہرات سے کہتے ہیں کہ میری بیویوں، گھر کے اندر جو مجھے تم کرتا ہوا دیکھتی ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے دوسروں کو بتاؤ. ہے کسی کی زندگی میں یہ ٹرانسپیرنسی تو لائیے، یہ شفافیت تو لائیے. بڑے سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا خطیب اگر بول دے بیوی تو اتنا ماریں گے ہے یا نہیں. اگر بتا دے کہ میری عزت سے کھیلتی ہے کم بخت.
اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رویہ باہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے. تو جو ایک شعر ہے کہ واعظاں بر منبر و محراب کی جلوہ کنند چون بخلوت میر بند آکار دیگر می کنند. یہ واعظین، یہ خطبہ، یہ مقرر منبر و محراب پہ کچھ اور ہی جلوہ دکھاتے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر کام ہی کچھ اور ہوتے ہیں. یہ ہم سب کی حالت ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کی زندگی باہر آئے. یہ پیغمبر کی امتیازی شان ہے. اللہ رب العزت نے کس قدر انوکھی اور نرالی شان کا حامل بنایا تھا کہ نہ صرف یہ کہ اجازت دے رہے ہیں اپنی بیویوں کو، بلکہ حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے باہر بتاؤ. چنانچہ بتایا کہ نہیں؟ حضرت عائشہ سے جو احادیث مروی ہیں تو کہاں کی ہے؟ 80% احادیث کہاں کی ہوں گی؟ گھر کی ہوں گی. یہ تو درایتاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت عائشہ جو کچھ بیان کر رہی ہیں رسول اللہ کے بارے میں، وہ کہاں کی باتیں بیان کر رہی ہوں گی؟ ظاہر ہے گھر کی باتیں بیان کر رہی ہوں. کیا ہم میں سے کوئی توقع یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں حضرت عائشہ ہر وقت حضور کے ساتھ رہا کرتی؟ نہیں، ایسا تو نہیں. عام صحابہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہ حضور کی باہر کی زندگی. ازواج مطہرات جو بیان کر رہی ہیں ان میں سے 80 یا 90% باتیں وہ ہیں جو حضور کی خانگی زندگی سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق. تو ایک سیرت کا امتیازی وصف یہ بھی ہے نبی کی زندگی میں ٹرانسپیرنسی ہے. کھلی کتاب ہے آپ کی زندگی، آئینے کی طرح بالکل صاف و شفاف. کوئی اس پر ملمہ سازی نہیں، کوئی لیپ نہیں چڑھا ہوا. جیسے ہم لوگ پتہ نہیں کتنے لیپ میں چھپے ہوئے ہے نا، میک اپ میں چھپے ہوئے ہیں ہم لوگ. خالی عورتیں نہیں میک اپ میں چھپی ہیں، ہم لوگ میک اپ میں چھپے ہوئے ہیں. آپ میک اپ خالی اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاؤڈر شاؤڈر لگا لیا جائے، کریم وریم لگا لی جائے. نہیں، یہ جو مکاری کا ہم نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے یہ بھی میک اپ ہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میک اپ نہیں تو اور کیا ہے؟ خالی عورتوں سے کہتے ہیں. وہ ایک ٹیچر ہے، کیا نام ہے اس کا، خان سر، وہ کسی لڑکی کو کہہ رہا تھا کہ زیادہ کوئی لڑکا تم کو تنگ کرے تو چہرہ دھل کے اس کے سامنے آ جائے، پھر تنگ نہیں کرے گا. اس لیے کہ میک اپ اتر جائے گا تو سمجھ جائے گا کہ ہم تو جس کو کچھ اور سمجھ رہے تھے وہ کچھ اور نہیں. ہم لوگوں کی حالت بھی یہی ہے کہ اگر یہ میک اپ اللہ اتار دے نا تو یہ جو آپ لوگ عزتوں کی مسند پہ بٹھائے ہوئے ہیں تھوک کے نکل جائے گا. یہ تو صرف اللہ کی شان ستاری و غفاری ہے کہ ہزار عیب کے باوجود وہ اپنی شان ستاری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے ہماری عزتوں کو بچائے ہوئے. یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی دوسروں کے عیب پہ نظر نہ رکھا کیجیے. جو جیسا اس کو چھوڑ دیجیے، اللہ حساب لے گا. آپ لیجیے گا، سارے کام ہم ہی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک شعر ہے نا کہ خدا ہیں لوگ گناہوں ثواب دیکھتے ہیں کہ ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں. یہ ساری ذمہ داری ہم لوگوں نے لے لی ہے. کس کو کتنی سزا دینی ہے تو بھئی اس دن اللہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن سب تم ہی کر لو گے. ایک اور چیز سمجھیں، حضور کی زندگی میں اس تاریخ انسانی کے اندر ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زندگی کامل اور مکمل ہے. کیا مطلب اس میں؟ جتنے بڑے لوگ گزرے، ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے، ان کے محبین کیا کہتے ہیں؟ کاش ہمارے حضرت کو 2 سال اللہ اور زندگی دے دیتا نا، پورا علاقہ فتح ہوتا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بڑے اچھے مصنف تھے، بڑی علمی صلاحیت تھی، بڑا کام کر رہے تھے، کاش 2-4 سال اور زندگی مل گئی ہوتی تو اور بڑے بڑے کام کر جاتے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اتنی چھوٹی سی عمر پایا اور اتنا کام کر گیا. اگر 10-20 سال اور زندہ رہ جاتا تو اور کتنا کر دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ادھورا رہ گیا، کچھ کام اس کا ادھورا رہ گیا. اس انسانی تاریخ کے اندر صرف محمد الرسول اللہ ہی ایسی ہستی ہیں
جن کی زندگی کے کسی کام کے بارے میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ کاش اللہ نے 2 سال اور زندگی ہوتی تو یہ کام بھی ہو جاتا. نہیں، جو کام اللہ نے سونپا اسے بدرجہ کمال تک پہنچایا، بتمام و کمال پہنچایا. ہر چیز آپ نے بتمام و کمال پورا کر دیا کہ نہیں؟ کسی چیز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں؟ حضور کے بارے میں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کاش جیسے اور نبیوں کو 900 سال عمر ملی تھی ہمارے پیغمبر کو بھی مل جاتی تو انقلاب لا دیتا. نہیں، جو انقلاب لانا تھا وہ 63 سال میں ہی لا دیا ہے یا نہیں؟ اللہ نے بھی اس کا اعلان کیا اور خود پیغمبر نے اپنی زبان سے کہلوایا صحابہ سے. اللہ نے کیسے اعلان کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتا الیوم اکملت لکم دینکم، اے حبیب آج کے دن آپ کے اوپر میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور جو کچھ میری نعمت آپ کے اوپر ہونی تھی وہ سب نعمت میں نے آپ کے اوپر اتمام کر دی، پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کی خاطر ہم نے دین اسلام کو پسند کر دیا. اس آیت سے بھی سمجھ میں آیا مکمل، کہیں سے کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں. رسول اللہ میدان عرفات 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام، اور وہاں پوچھتے صحابہ سے کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھے سونپی تھی میں نے اسے ادا کر دیا، پورا کر دیا، چھوڑا نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. جتنی ذمہ داری اللہ نے مجھے سونپی تھی میں نے بحسن و خوبی بتمام و کمال اسے پورا کر دیا. گواہی دیتے ہو؟ مانتے ہو؟ تمام صحابہ نے بیک زبان کہا تھا نشہد انک ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ. یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے، جو امانت اللہ رب العزت نے، جو کار رسالت اللہ رب العزت نے، جو امت کی نصیحت اور خیر خواہی اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے فرمائی تھی، آپ نے اسے بدرجہ کمال بتمام و کمال بحسن و خوبی ہم تک پہنچا دیا. کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں. جب صحابہ نے اس بات کی گواہی دے دی تو رسول اللہ کو ایک ریلیف ہوا، ایک اطمینان کی کیفیت ہوئی. نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، انگلی اٹھا کے 3 مرتبہ حضور نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو ہی گواہ ہو جا کہ جو ذمہ داری تو نے مجھے دی تھی میں نے اسے پورا کر دیا. تو صرف ایک ہی ہستی ہے اس کائنات انسانی میں جن کی زندگی کامل اور مکمل ہے. جب رول ماڈل ہی بنانا ہے تو اس کو کاہے بنائیں جس میں کچھ ادھورا پن بھی ہے؟ اس کو بنائیے نا جس کی زندگی کامل اور مکمل ہے. اب وہ ایک ہی ہستی ہے محمد رسول اللہ. جس پر بھی آپ نظر ڈالیے کہ فلاں کو تھوڑی دیر کے لیے بنا لیا جائے، فلاں کو تھوڑی دیر کے لیے بنا لیا جائے، ہر شخص سوائے رسول کے ایسا ہی ملے گا وہ جس کی زندگی کامل اور مکمل نہیں. وہ صرف رسول کی شان ہے. صرف 63 سالہ زندگی لیکن بھرپور زندگی، کامل اور مکمل زندگی. اب ایک چیز اور سنیے، دیکھیے انگریزی میں ایک کہاوت ہے the more you know him the more you love him. سمجھ میں آیا؟ the more you know him the more you love him. تم اسے جتنا زیادہ جانو گے اتنا ہی زیادہ اس سے پیار کرنے لگ جاؤ گے. تم اسے جتنا زیادہ جانو گے اتنا ہی زیادہ اس سے پیار کرنے لگ جاؤ. یہ شان بھی محمد الرسول اللہ کی ہے. صبح قیامت تک انسان جتنا زیادہ نبی کو جانے گا اسی قدر وہ نبی سے پیار کرنے لگ جائے گا. یہ بات میں نے کیوں کہی ہے آپ کو؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی جانیں اور دوسروں کو بھی جنوائیں نبی کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں. یہ جو آج کی دنیا نبی کے خلاف طرح طرح کے بکواسات کر رہی ہے،
ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جس نے نبی کو جانا ہی نہیں، بحیثیت انسان بھی نبی کو نہیں پڑھا، کہ محمد کیسے انسان تھے یہ بھی نہیں پڑھا۔ تو ذمہ داری کس کی ہے جنوانے کی؟ ہماری ذمہ داری ہے نا۔ ہم کو ذمہ داری اللہ نے دی کہ نہیں؟ رسول اللہ نے دی کہ نہیں؟ اللہ نے نہیں دی ہم کو ذمہ داری، رسول اللہ نے نہیں دی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تم میں یہاں موجود ہیں، جن تک میری باتیں پہنچ گئی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک میری بات پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ اب صحابہ نے تابعین تک پہنچا دیا، اب تابعین کی ذمہ داری تھی کہ وہ تبع تابعین تک پہنچا، انہوں نے پہنچا دیا۔ پھر ان کے بعد والی کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بعد والے کو پہنچائیں۔ اب آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، میری بات نہیں ہے، میں جو کچھ بول رہا ہوں تو رسول کی بات، رسول کے بہاف پہ بول رہا ہوں۔ میں اگر رسول کی کوئی بات آپ تک پہنچایا تو آپ تک پہنچ گئی، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں، جتنی پہنچی اتنی پہنچائیں۔ ہم لوگوں سے غلطی یہ بھی ہے کہ نہ یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑے۔ بھائی جتنی پہنچی ہے اتنی تو پہنچائیے نا، جتنا آپ جانتے ہو اتنا پہنچا دیجیے، جتنا آپ کو علم ہو گیا نبی کی زندگی کے بارے میں، نبی کے اخبار کے بارے میں، نبی کے عادات کے بارے میں، اتنا دوسروں کو بتا دیجیے۔ تو ہماری ذمہ داری، جو میں نے انگریزی کی کہاوت کہی کہ the more you know him the more you love him، آپ انہیں جتنا زیادہ جانو گے ان سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے لگ جاؤ گے۔ نبی کے حوالے سے اس چیز کو ہم سمجھیں اور غور و فکر کریں کہ ہم نبی کی زندگی کو اور جاننے کی کوشش کریں، اور جاننے کی کوشش کریں۔ جتنا جانیں گے محبت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور دوسروں کو بھی جنوائیں۔ جس دن دوسرے بھی جان لیں گے وہ اس قسم کی اوچھی حرکت نہیں کریں گے جو کر رہے ہیں۔ اکثریت ایسے لوگ، ایک دو کمینے بدبخت تو ہر دور میں رہیں گے، ابو جہل اور ابو لہب کی تو نسل بھی رہے گی، لیکن اکثریت ایسوں کی ہوگی جو اپنے اس رویے سے باز آ جائے گا۔ خود پیغمبر کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، ایک موقع پر جن لوگوں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، اذیتیں دی، ستایا، کسی نے کہا کہ بد دعا کر دیجیے ان کے لیے، یہ سب برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ کہا تو کیا بد دعا کرنے کے لیے، مگر حضور نے کیا کیا؟ دعا کیا کی؟ اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، ستایا، اذیتیں پہنچائیں، دل دکھایا، ان کے حق میں آپ دعا کر رہے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اور پھر اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وہاں جعفر صاحب بتائیں گے آپ کو، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونِي، اس لیے کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر جان لیتے تو یہ کچھ نہ کرتے جو ابھی کیا ہے۔ تو رسول اللہ کا یہ فرمان بھی ہمیں میسج دے رہا ہے کہ نہیں، کہ یہ جو کچھ رسول کے خلاف بکواسات کر رہے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، اگر جان جائیں کہ محمد کی عظمت کیا ہے تو اپنی زبان کو لگام دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں، لوگوں کو آگاہ کریں سیرت سے۔ ربیع الاول شریف کا موقع آئے تو بیٹھیے نواز بھائی کے پاس اور ان سے پوچھیے کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ دوسروں تک رسول اللہ کی باتیں پہنچیں، دوسروں تک رسول اللہ کی سیرت پہنچے۔ ایک جو چیز آپ معمول کے مطابق کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، کرتے رہیے، محفل ہو رہی ہے، جلوس ہو رہا ہے، فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، دیگر امور انجام پا رہے ہیں، وہ سب کریے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی چنتن منتھن کیا جائے کہ ہمارے ارد گرد دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تو لوگ رہتے ہیں نا۔ تو ربیع الاول شریف میں میلاد النبی کے موقع پر کون سے ایسے اعمال مزید کیے جائیں جس سے ان لوگوں تک کچھ نہ کچھ سیرت پہنچ جائے؟ تھوڑا ہی سا پہنچے، دو ہی بات پہنچے، چار ہی بات پہنچے، لیکن پہنچے تو پہنچ تو جائے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں تقریباً مثال کے طور پہ، ربیع الاول شریف کا چاند نکلنے والا رہے، ایک دن پہلے پورے علاقے کی صفائی کروائیں، مسلمان پورے علاقے کی صفائی کروائیں، گندی نالیاں ہوں وہاں صاف کروائیں، کسی مقام پہ کچرا پورے شہر کا اکٹھا ہو رہا ہو، پورے محلے کا اکٹھا ہو رہا ہو، وہاں صاف صفائی کروائیں، محلے کے اندر کوئی تالاب ہے گندا پڑا ہے اس کو صاف کروائیں۔ لوگ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ کیوں بھائی کس لیے صاف کروا رہے ہیں؟ آپ ہی سے پوچھیں گے، آپ کے دوست احباب پوچھیں گے
جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کیوں آپ یہ لوگ اہتمام کروا رہے ہیں؟ یہ صفائی کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ ان کو بتائیے اس نبی کی پیدائش کا مہینہ آنے والا ہے جس نے نظافت اور پاکیزگی کو جزو ایمان قرار دیا۔ پہنچ گئی کہ نہیں بات رسول؟ پہنچ گئی کہ نہیں حضور کی سیرت؟ وہ سوچے گا وہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مسلمان گندا ہوتا، تو ہم تو غلط سمجھ رہے تھے، ہمیں تو غلط پروپیگنڈا کیا گیا تھا مسلمانوں کے بارے میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ مکمل نظافت، پاکیزگی اور طہارت کا پیکر نہ کرے، اور یہ اس کے نبی کا حکم۔ پہنچ گیا کہ نہیں پیغام؟ اس طریقے کے کام کرنے چاہیے تاکہ ان تک بھی سیرت پہنچے، رسول کی باتیں پہنچیں۔ اچھا، اب جب ہم جنوانے کی کوشش کریں تو کن کن چیزوں میں جنوائیں؟ دو ایک باتیں بتاتا ہوں۔ اور جیسے ایک چیز تو یہ ہے، یا جاننے کی کوشش کریں اس میں بھی، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کائنات میں علمی اعتبار سے سب سے بلند و بالا مقام و مرتبے پہ کوئی ہستی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمی اعتبار سے آپ کمپیریزن کروا لیجیے دنیا سے، یہ جتنے تھنکر آپ کو ملیں گے سب 500-600 سال کے اندر، اور رسول اللہ نے جو حکمت سے بھرپور باتیں 1450 برس پہلے بیان فرما دی ہیں، وہ جب دنیا والوں کو بتائیے گا نا ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کی حکمتوں کو، ان باتوں کی گہرائیوں کو، لیکن دیکھیے جا کر کے ویسٹرن ورلڈ استفادہ کر رہا ہے، مغربی دنیا رسول اللہ کی باتوں سے استفادہ کر رہی ہے، ہم مسلمان پیچھے ہیں، تو ہمارا قصور ہے۔ پیڑ ہمارا اپنا ہے، اس پیڑ کے پھل سے دوسرے لوگ مزے لے رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہم محروم کے محروم، تو قصور ہمارا۔ علمی اعتبار سے بھی رسول اللہ کی ہستی اس دنیا میں سب سے افضل والا ہے، اور خود قرآن اس پر شاہد ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ کہتا ہے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب آپ کو جنا دیا، سب آپ کو بتا دیا، تو بچا کیا پھر؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سب بتا دیا، تو پھر بچا کیا؟ اب یہاں پہ میں پروف کے طور پر، پہلے بھی میں آپ کو شاید بتایا ہوں، ایک عیسائی رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100۔ رائٹر کون ہے؟ مائیکل ہارٹ۔ اس نے کیا لکھا رسول اللہ کے بارے میں؟ پہلے تو اس کتاب کو سمجھیے کہ وہ کتاب ہے کیا، دی 100۔ اس کی ہیڈنگ ہے دی 100، اور اس کی سب ہیڈنگ کیا ہے؟ سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان ہیومن ہسٹری۔ انسانی تاریخ کے اندر 100 ایسی عظیم ہستیوں کا ایک انتخاب۔ کیسی عظیم ہستیاں؟ جنہوں نے سماج پہ اپنا اثر چھوڑا، جن کی وجہ سے سماج کے دھارے چینج ہوئے، اس کا رخ بدل گیا، تاریخ بدل گئی۔ ایسی 100 عظیم ہستیوں کا ایک انتخاب، سلیکشن۔ لیکن صرف سلیکشن نہیں، اینڈ گریڈیشن۔ سلیکشن کے بعد اس میں درجہ بندی، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، اس پر کون ہے؟ 98 99 100 پہ کون ہے؟ پورا 1 سے لے کر 100 تک درجہ بندی بھی اس نے کی۔ خوشگوار حیرت ہوگی ہمیں اور آپ کو، عیسائی ہونے کے باوجود جب اس نے درجہ بندی کی ہے ان 100 لوگوں میں، تو اس نے ٹاپ آف دی لسٹ جو نام رکھا ہے وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1 پہ رسول اللہ کا نام۔ کیوں رکھا؟ اس نے 2 باتیں بتائی۔ اس نے کہا کہ لوگوں کو حیرت ہوگی، لوگ چونکیں گے، ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، عیسائی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے پیغمبر کو 1 نمبر پہ رکھ دیا، اور عیسائی ہو کر اپنے نبی کو اس نے 3 نمبر پہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ 3 نمبر، رسول اللہ 1 نمبر، 2 نمبر پہ نیوٹن، 2 نمبر پہ اس نے نیوٹن کو رکھا، اور ٹھیک 50ویں نمبر پر حضرت عمر۔
ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک 50ویں نمبر. خیر، وہ خود کہتا ہے کہ لوگ چونکیں گے، اعتراض کریں گے کہ ایسا کیوں کیا اس نے 2 وجہ بتائی. اس نے کہا جب میں نے انسانی تاریخ کا جائزہ لیا تو جتنے بڑے لوگ ہیں سب کو میں نے دیکھا اور پرکھا، تو دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی بڑے کی صحبت میں بیٹھ کر بڑے، کسی بڑے کی صحبت میں بیٹھ کر بڑے، کسی کا استاد اعلیٰ تھا، اس استاد نے نکھار دیا، اپنے شاگرد بڑا بن گیا. ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ، جن کا رب خود کہتا ہے یہ نبی امی ہے. دنیا کے کسی انسان کے سامنے اس نے زانو قلم مستح نہیں کیا، دنیا میں کوئی انسان اس کا استاد نہیں، یہ امی ہے. لیکن علم تو شعر سنیے، امی و دقیقتان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم. ہیں امی، کسی استاد سے نہیں پڑھا، مگر دقیقہ دان عالم کی گرہیں کھولتے ہیں. وہ حکمت کی باتیں آپ کے لبھائے مبارک سے نکلتی ہیں کہ 1450 برس گزر گئے ہیں، ابھی بھی ان باتوں سے مزید گرہیں کھل رہی ہیں. 1450 برس کے بعد بھی گرہیں کھلتی جا رہی ہیں، کھلتی جا رہی ہے رسول اللہ کی باتوں. ان باتوں کا فیض مزید عام ہی ہوتا جا رہا ہے، عام ہی ہوتا جا رہا ہے. تو ایک تو اس نے یہ کہا کہ یہ ہے انفرادی شان اور صرف محمد رسول اللہ ہی ہے، اس میں اور کوئی دوسرا نہیں ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز وہ کہتا ہے، پھر میں نے دوسرے اعتبار سے جائزہ لیا تو جتنے انسان ہیں بڑے، کسی ایک میدان میں کامیاب، کسی ایک میدان میں وہ بہت کامیاب ہے. لیکن انسانی تاریخ میں ایک ہی ہستی ہے محمد ابن عبداللہ، جس میدان میں انہوں نے قدم رکھا ہے ساری دنیا ان کے پیچھے ہو گئی ہے، ان سے آگے کوئی نہیں. This is because he is the only person supremely successful on both the religious and secular levels. ایک ہی ہستی ہے محمد رسول اللہ کی کہ جو مذہبی میدان میں بھی انتہائی بلندی پر اور سیکولر فیلڈ میں بھی انتہائی بلندی پر، کوئی آپ کے آس پاس بھی پھٹکتا ہوا نظر نہیں آتا. تو پھر میں مجبور ہوا اس ہستی کو دیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ایک نمبر پہ ان کے علاوہ کسی اور کہاں کوئی نہیں. یہ ہے علم. آپ کا ایک تو علم، اور دوسرے بغیر کسی استاد کے اللہ نے سکھایا، اللہ نے بتایا. مزید سنیں. اور ایک آیت ہے قرآن کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا؟ یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس وقت سب سورج کو تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے کیا ہو جائے؟ ہم لوگوں کے بچپن میں کہاوت کہی جاتی تھی کہ چمار کے بولنے سے بیل نہیں مرتا. کہاوت ہم لوگوں کے بچپن میں کہی جاتی. کس قدر عظمت ہے آپ کے ذکر کی اور کس قدر رفعت و بلندی ہے. اس کائنات میں، اس روئے زمین پر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس لمحے میں محمد الرسول اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو. اس پوری دنیا کے اندر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے. وہ قیامت کے بعد ممکن ہے، اس سے پہلے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا، ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا. کیسے؟ سمپل سی چیز. دیکھیے، دنیا کے جس کونے میں بھی، جس خطے میں بھی سب سے پہلے سورج نکلتا ہو تو وہاں سب سے پہلے فجر کا وقت ہوگا نا. کیرولین آئی لینڈ میں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے، تقریباً 150 دن وہاں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے. پھر روس کے بعض علاقوں میں تقریباً 130-120 دن وہاں سب سے پہلے نکلتا ہے موسم کے اعتبار سے. اور پھر نیوزی لینڈ کے بعض علاقوں میں 30-35 یا 40 دن سب سے پہلے سورج نکلتا ہے. اس طریقے سے یہ 3 ممالک ہیں، کیرولین آئی لینڈ اور روس اور نیوزی لینڈ، جہاں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان تینوں ممالک میں مسلمان بستے ہیں، ان تینوں ممالک میں مسلمان رہتے ہیں. دنیا کے گوشے گوشے میں بسے ہوئے ہیں، خطے خطے میں بسے ہوئے ہیں مسلمان.
تو اب جہاں سب سے پہلے مثال کے طور پر سورج نکلا تو فجر کا وقت بھی سب سے پہلے شروع ہوگا. تو فجر کا وقت شروع ہوا تو اذان کا سلسلہ شروع ہوا نا, اذان کا سلسلہ. تو اس اذان میں آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, رسول کا ذکر بلند ہوا. اچھا, ایک محلے میں اگر 5 مسجد ہو تو 10 منٹ تک اذان ہوتی ہے. ایک محلے میں اگر 5 مسجد ہو تو 10 منٹ تک اذان ہوتی ہے. ایک شہر میں آدھا گھنٹہ کھپ جاتا ہوگا کہ نہیں, کم سے کم. وہ جو ایک شعر ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ایک مسجد کی اذان بند ہوئی, دوسری شروع, دوسری بند ہوئی, تیسری شروع, تیسری چوتھی. غازی پور میں ہی آدھا گھنٹہ کھپ جاتا ہوگا کہ نہیں. پھر آپ جغرافیائی اعتبار سے کچھ سٹا ہوا ایسا آپ سے علاقہ ہوگا جہاں 5 منٹ کا فرق ہوگا ٹائمنگ ہے. تو آپ تو مثال کے طور پہ 4:25 پہ اذان دینا شروع کیے اور 5 منٹ 4:30 پہ, ابھی آپ کے یہاں تو 4:25 سے شروع ہو کے 4:45 تک جائے گا, اور پھر 4:30 سے ادھر شروع ہو جائے گا کہ نہیں, جہاں 5 منٹ کا فرق. اور ہمارے یہاں جاتے جاتے تقریباً 20-25 منٹ کا فرق. اب یہ سرکل چل رہا ہے کہ نہیں. اچھا, فجر اور ظہر کے درمیان کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے؟ عام طور سے 6.5-7 گھنٹے. یہی ہوتا ہے نا, اول وقت کی بات کر رہا ہوں, 6.5-7 گھنٹے کا فاصلہ. اور دنیا میں ایک ملک اور دوسرے ملک سب سے ہائیسٹ فاصلہ, ایگزیکٹ تو مجھے فگر یاد نہیں ہے, لیکن 12 گھنٹے کا تو ہے تقریباً. جیسے امریکہ وغیرہ سے 12 گھنٹے کا فاصلہ. تو ابھی یہ جو فجر ہی کا سرکل ابھی مکمل نہیں ہوگا کہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا, ہے یا نہیں. ابھی یہ فجرے والا چل رہا ہے, ایسے بڑھ رہے ہیں آگے. ابھی یہاں 6 گھنٹے کا فرق ہوا, 6.5-7 گھنٹے کا بھی فرق ہوا, ابھی فجر ہی چل رہی ہے. اور جہاں فجر ہو گئی تھی 6.5 گھنٹہ پہلے, پھر وہاں ظہر ہوا, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو اس سرزمین پر کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس لمحے میں رسول کا ذکر نہ بلند کیا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو یہ ناہنجار ہیں جو رسول اللہ کی عظمت پہ بھونکنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, پھر یہ دیکھیے, یہ جو آپ کے ذکر کی رفعت ہے, بلندی ہے, عروج ہے آپ کی شخصیت کا. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ پہلے عروج پاتی ہیں پھر زوال. یہ قانون فطرت, پہلے عروج اور پھر زوال. اپنے ہی وجود پہ غور کریں. سورج کو دیکھیے, نکلا, عروج شروع ہوتا ہے اس کا 12, 12:15, 12:30, بالکل نصف النہار. اور اس کے بعد والے وقت کو کیا کہتے ہیں؟ زوال. وہ زوال شروع ہو گیا, زوال ختم نہیں ہوا, ختم تو ہوگا ڈوب کر کے. پھر ایک وقت آئے گا کہ ڈوبیے جائے, ہے نا. اس کا زوال ہو گیا کہ نہیں, ڈوب گیا, ہو گیا. ایسے ہی دن شروع ہوا, عروج 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 عروج, پھر زوال ڈھلنا شروع. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دن غائب, رات شروع. پھر رات شروع ہوتے 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 پھر بالآخر ایسا آئے گا کہ راتیں کو زوال. ہر چیز کا یہ قانون فطرت ہے کہ نہیں, عروج اور پھر زوال. ایک ہی ہستی ہے محمد الرسول اللہ, جن کی زندگی میں صرف عروج ہی عروج ہے, زوال کا نام و نشان نہیں. کہیں کوئی زوال, عروج ہی عروج, عروج ہی عروج. مجھے شعر یاد آ گیا, عروج ایسا کہ ہے جبریل بھی پرواز سے عاجز. عروج ایسا کہ ہے جبریل بھی پرواز سے عاجز. نزول ایسا کہ ہر ذرے میں تو ہی تو نمایاں ہے. تو مسجود ملک, یا رسول اللہ تو مسجود ملک, تو قبلہ ارباب ایمان ہے. تیری خاک کفے پا غیرت ملک سلیمان ہے. سمٹ کر عالم ارواح جس کا جسم بن جائے, پھر اس کی روح کا کیا ذکر جو ایک راز پنہاں. عروج ایسا کہ ہے جبریل بھی پرواز سے عاجز, اور نزول ایسا کہ ہر ذرے میں تو ہی تو نمایاں ہے. ایک طرف تو یہ عروج کہ جس کو زوال ہی نہیں, اور دوسری طرف عاجزی اور انکساری کیسی ہے. ایک طرف یہ بلندی, اللہ ہم کو ذرا سا عروج دے دے تو اپنے ارد گرد رہنے والوں کو کیڑا مکوڑا سمجھنے لگ جاتا ہے.
اور یہاں رسول کی زندگی میں دیکھیں وہ عروج اللہ نے بخشا ہے کہ جس کو زوال ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود عاجزی کا یہ عالم ہے کہ مکے میں جب فتح مکہ کے بعد فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں تو شکر کے جذبات سے آپ کا سر اقدس اونٹنی پر اس قدر جھک رہا ہے، اس قدر جھک رہا ہے، جھکتے 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 اونٹ کی پشت سے آپ کا سر انور جا لگا۔ یہ ہے عاجزی اور یہ ہے انکساری۔ تو ایک طرف ایسا عروج جس کو کوئی زوال ہی نہیں ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ کا شعر سنیے یہاں پہ۔ ہاں، اس میں ایک چیز اور سمجھیے، نبی کی زندگی میں یہ جو عروج ہے نا، بچپن سے لڑکپن اعلیٰ، لڑکپن سے جوانی اعلیٰ، جوانی سے بڑھاپا تو کہنا بھی نہیں چاہیے رسول اللہ کے لیے، لیکن وہ جو آپ کی عمر تھی وہ اعلیٰ، اتنے ہی پر بس نہیں، پھر اس کے بعد مشیت ایزدی سے جب آپ دنیا سے سفر آخرت کی طرف کوچ فرما رہے ہیں تو آپ کا دنیا میں رہنے سے سفر آخرت اعلیٰ، اور پھر اس سفر آخرت میں بھی جب میدان قیامت میں پہنچیں گے تو وہاں پہنچنا اس سفر آخرت سے بھی اعلیٰ، اور وہاں بھی جب مقام محمود آپ کو حاصل ہوگا تو وہ اس سے اعلیٰ۔ کوئی انتہا ہے؟ قوالی میں اکثر و بیشتر کلام پڑھا جاتا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں۔ حضرت عائشہ کا شعر مجھے یاد آتا ہے، ہاں بلکہ قرآن کی آیت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آپ کی زندگی کی ہر آنے والی گھڑی، آپ کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے کجا افضل والا، کجا افضل والا، کجا بہتر۔ تو حضرت عائشہ کا شعر سنا رہا تھا، وہ کہتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا بھی سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے، وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، اور جو میرا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے کجا اعلیٰ اور بہتر ہے۔ اور وہ اعلیٰ اور بہتر کیسے ہے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اس لیے کہ جو آسمان کا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد نمودار ہوتا ہے۔ جب دنیا اندھیری ہو جاتی ہے اس وقت میرا سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت میرا سورج نمودار ہوتا ہے۔ ہاں، اب یہاں پہ کچھ چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہے ہو گیا ہے۔ اب یہ سمجھیں ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، ہمیں ان حالات میں رسول کی کس زندگی کو اور زندگی کی کس خاصیت کو سب سے زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں میں کہوں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ نے دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جو آپ کو نہیں مانتے، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ کیا۔ یہ بات کیوں بتا رہا ہوں کہ کم و بیش انہی حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں، انہی حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں، انہی حالات میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان حالات میں اپنے نہ ماننے والوں کے ساتھ، اپنے سے نفرت کرنے والوں کے ساتھ، دشمنی کرنے والوں کے ساتھ کیا رویہ اپنایا، وہی ہم کر لیں۔ اس مقصد سے ہم جانیں کہ رسول اللہ نے کیا رویہ اپنایا۔ دو تین باتیں آپ کو سنا۔ ایک یہودی عالم ہے زید بن سعنہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی مذہبی کتاب میں یہ پڑھ رکھا تھا
کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ کوالٹیز ہوں گی، یہ ان کی خوبیاں ہوں گی۔ میں نے یہ پڑھا رکھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور مدینہ پہنچے، اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص آئے ہیں مدینہ میں جو اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اس نے جو نشانیاں اور جو علامتیں پڑھ رکھی تھیں، اس پیمانے پہ اس نے رسول اللہ کو پرکھنا شروع کیا، جانچنا شروع کیا کہ دیکھوں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ خیر جانچتا گیا، ساری علامتیں اس نے دیکھ لی سوائے دو کے۔ دو علامتیں اس نے ایسی پڑھ رکھی تھی جن علامتوں کو پرکھنے کا اور رسول اللہ میں جانچنے کا اسے موقع نہیں مل رہا۔ انتظار تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ اس کے پاس آئے اور آپ نے اس سے کوئی چیز خریدی، غالباً جو خریدا، اور اس سے ایک معاہدہ ہوا۔ آج کون دن ہے؟ سوموار۔ تو اس سے ایک معاہدہ ہوا کہ ہم نے تم سے یہ جو خریدا ہے، ابھی میں اس کی قیمت نہیں دے رہا ہوں، اتوار کو میں قیمت دوں گا، آنے والے اتوار کو۔ میں مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو دن کے اعتبار سے، ورنہ آپ حدیث میں جا کے ڈھونڈنے نہیں لگ جائے گا سوموار کو کہاں خریدے۔ میں صرف مثال کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ نے اس سے یہ معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ابھی میں خرید رہا ہوں اور تم سے اتوار کو میں تمہیں یہ قیمت دے دوں گا۔ اب اس کو تو یہ تڑپ تھی کیسے میں وہ دو چیزیں پتہ لگا۔ وہ جمعراتے وہ پہنچ گیا، وعدہ تھا اتوار کا، پہنچا، اس نے قرض کا مطالبہ کیا، اور نرمی سے نہیں، آسانی سے نہیں، نہایت بد کلامی سے۔ اس نے حضور سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم عبد المطلب کی اولاد ہو، اور عبد المطلب کی اولاد کی تو یہی فطرت ہے، دوسروں کا لے کے کھا جانا۔ اب بتائیے کہ اس موقع پر اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ برسڑا نہیں، غازی پور کی سرحد تک دوڑاتے اس کو۔ کمینہ کہیں گا جب بات ہو گئی تھی اتوار کو دیا کدھر پوچھا تم نے دیتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جب ہم نے تم سے کہا تھا تم نے ایکسپٹ کیا تھا کہ نہیں کیا؟ تو 3 دن پہلے کیوں آئے؟ اسی کو مار کے دوڑا دیں گے کہ نہیں؟ بھاؤ یہاں نہیں دیتا تمہارا پیسہ، جا۔ 3 دن پہلے آ گیا اور بدتمیزی کر دیا۔ وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، مگر رسول اللہ صرف مسکرا رہا ہے، ایک لفظ اسے نہیں کرے۔ اسے رہا نہیں گیا، وہ بڑھتے 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 باتوں سے عمل پہ اتر گیا، اور اس نے ہاتھ بڑھا کے رسول اللہ کی مبارک چادر پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، نہایت بدتمیزی کے ساتھ، بدخوئی کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو میرے پیسے اور میری اجرت قیمت؟ حضرت عمر طیش میں آ گئے اور آپ نے جلال والے انداز میں فرمایا کہ دشمن خدا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو لگام دے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ ابھی تک جو رسول اللہ مسکرا رہے تھے، جو ہی حضرت عمر نے یہ جواب دیا، اب حضور حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ عمر تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں جو میرے ساتھ کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کیا، اور جو اس کے ساتھ کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کیا، تم نے دونوں کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ تم نے میرے ساتھ ہی بھلا نہیں کیا تو تڑپ گئے، شرمندہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں تو یہ چاہیے کہ مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض لوٹا دوں، اور اس سے یہ کہتے کہ تم مانگنے میں نرمی کرو، حسن طلب اختیار کرو، لیکن تم نے دونوں کے ساتھ وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے، اس کے الٹ۔ حضرت عمر شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا قرض اپنی طرف سے لوٹا دوں۔ حضور نے کہا لوٹا دو، لیکن جتنا اس نے لینا ہے وہ تو دو ہی، 20 صاع جو الگ سے۔ ایک مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ چیزوں کے بدلے چیزیں لی جاتی ہیں۔ پہلے زمانے میں کرنسی اتنی نہیں تھی، پیسے اتنے نہیں تھے، تو چیز کے بدلے چیز خرید و فروخت ہوتی تھی۔